السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوید سپیکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید قمر خان۔ تو ناظرین، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، تو انہوں نے 21 اکتوبر کو جو ہے وہ اپنی پاکستان آمد کا اعلان کر دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر جب وہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے اور چلو ان کو عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف بھی مل جائے اور ان کے کیسز بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو وہ اپنا انتخابی بیانیہ ہے جو ہے وہ کیا بنائیں گے، کیونکہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس وقت مطلب نون لیگ کی پولیٹکس کو بالکل ہی فیور نہیں کرتے۔ اور جیسے اب آئے روز پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو عوام میں جو ہے وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ تو نون لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ جو سعودی عرب اور یو اے ای اور اسی طرح قطر سے جو مطلب 100 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو نون لیگ جو ہے وہ اس انویسٹمنٹ کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی، اور ایسے آپٹکس دیے جائیں گے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، اور ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ سعودی ولی عہد بھی پاکستان کا دورہ کریں گے اور یہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں جو ہے وہ آئے گی۔ تو اس وقت بھی اس انویسٹمنٹ کی مدد سے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور اس طرح نون لیگ کو جو ہے وہ انتخابات میں جانے کے لیے بیانیہ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو جو آج کل جس کی افواہیں اڑ رہی ہیں، وہ بہت ہی خطرناک پہلو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے پاکستان کو جو انویسٹمنٹس مل رہی ہیں، تو ان کے لیے مبینہ طور پر سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے موقف پر جو ہے وہ مطلب کشمیر کے معاملے پر انڈیا کا موقف جو ہے وہ تسلیم کر لی، یعنی کہ کشمیر کی قیمت پر جو ہے یہ انویسٹمنٹس پاکستان میں آ رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے آج کل جو کشمیر کے حالات ہیں، مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی اننت ناگ میں جو ہے وہ وہاں پر آپریشن چل رہا ہے، اور یہ تو ویسے بھی جیسے پہلے مودی جو ہے وہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کرواتا رہتا ہے، تو یہ بھی ہمیں ایک فالس فلیگ آپریشن ہی لگتا ہے، یعنی کہ کیونکہ 2024 میں انڈیا میں بھی انتخابات ہونے ہیں، تو مودی جو ہے وہ انتخابات جیتنے کے لیے مطلب اپنی عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو یہی پاکستان اور کشمیر جو ہے یہ وہاں پر وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کشمیر میں حالات خراب ہیں اور ہم جو ہیں وہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ہم اتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں، یہ وہ، اور یہی وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یو اے ای اور سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ حالیہ G20 کی جو میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں ایک کوریڈور کا جو ہے وہ منصوبہ بھی مطلب زیر بحث آیا تھا، جس پر دستخط ہوئے تھے، اور انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے سعودی عرب کے اندر۔ تو بدلے کے طور پر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ تو کرے گا، لیکن اس کی قیمت جو ہوگی وہ کشمیر ہوگی۔ یہ ابھی افواہیں ہی ہیں، کوئی مصدقہ اطلاعات یہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کنسرن پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانی خاص طور پر جو ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، تو ان میں یہ کنسرن جو ہے وہ ابھی پائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ان اطلاعات میں رتی بھر بھی صداقت ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ایک ویلاگ میں جو ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں اوریہ مقبول جان، تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یو اے ای نے جو ہے وہ پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انڈیا والے جو ہیں وہ پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں آئیں گے۔ اب کیسے آئیں گے یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ وہ حملہ کر کے ہی آئیں گے، ایسے تو پاکستان نے ان کو نہیں آنے دینا کہ وہ آئیں گے وہاں پر اور وہ وہاں پر الیکشنز کروائیں گے، اور الیکشنز کروا کے وہ پھر وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ انڈیا اگر آئے گا، حملہ کرے گا گلگت بلتستان پر یا آزاد کشمیر پر، اور یہاں پر وہ الیکشن کروائیں گے، اور الیکشن کروا کے پھر وہ کیسے واپس چلے جائیں گے؟ تو یہ بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ حملہ کریں گے تو ان کی نیت جو ہوگی وہ یہاں پر قبضہ کرنے کی ہی ہوگی، اور مودی
اپنی عوام کے سامنے لے کر چلے گا کہ دیکھو ہم نے آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان سے چھین لیا ہے، ہم نے گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان سے چھین لیا ہے، اس لیے آپ ہمیں جو ہے وہ ووٹ دو۔ اور یہ وہ ابھی سے انہوں نے اس کی پلاننگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اس کے لیے جو گراؤنڈ بنانا ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ابھی جو اننت ناگ میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ کیا مطلب کافی عرصے سے جب سے انڈیا نے 370 اور 35A کو ختم کیا تھا تو انڈیا کی جو حکومت تھی وہ وہاں پر یہی بیانیہ بنا رہی تھی کہ اب کشمیر میں بالکل امن آ گیا ہے، کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے اور کشمیر کے لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، اور وہاں پر ہم نے جو آزادی کی تحریک تھی اور جو عسکریت پسندی تھی اس کا مکمل طور پر ہم نے جو ہے وہ خاتمہ کر دیا۔ تو پھر اب اچانک سے پھر سے ویسے حالات پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے جو جھوٹ بول رہے تھے کہ وہاں پر بالکل مطلب علیحدگی پسندی کی تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ بھی جھوٹ تھا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے کرفیو لگایا ہوا تھا، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دے رہے تھے اور دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو وہاں پر کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ اور اب جو ہے اب یہ مودی خود ہی وہاں پر جو ہے وہ اپنے مطلب فالس فلیگ آپریشنز کروا کے اور اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈال کے اور اس کی انڈیا کے عوام میں جو ہے مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اب انڈیا میں بھی انڈیا الائنس جو ہے وہ اس سے مودی کو بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ حال ہی میں کرناٹک میں جو الیکشنز ہوئے تھے تو ان میں انڈیا الائنس جو تھا وہ اس نے مودی کی بی جے پی کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی، اور کرناٹک میں اس وقت جو ہے وہ کانگریس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو مودی کو خطرہ ہے کہ دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی میں بری طرح سے ہار جاؤں گا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کشمیر میں یہ ایڈونچر کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ پاکستان کو انوالو کیے بغیر جو ہے وہ ان کا بیانیہ بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ کنسرن والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر UAE اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹ اس شرط پر آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو حوالے کر دے انڈیا کے، تو اس مطلب یہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ مطلب تشویش کی بات ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کو کشمیر پر اپنا جو موقف ہے وہ مطلب مضبوط رکھنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں آج کل جس طرح کا سیاسی بحران آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اقتصادی بحران آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ آئینی بحران آیا ہوا ہے، جن کہ ہر طرف پاکستان میں بحران ہی بحران ہے، تو پاکستان کو کشمیر کے معاملے پر جو ہے وہ سوچنے کی کوئی خاص فرصت ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ پاکستان مطلب ایک تو مشرقی فرنٹ جو پاکستان کا ہے LOC پر، وہاں پر پاکستان کو مشکلات کے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مغربی فرنٹ جو ہے افغانستان کا، وہاں پر بھی پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گرا ہوا ہے، اور اے روز TTP کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کاروائیاں کر کے پھر سے افغانستان میں بھاگ جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے 2-4 دن جو توخم بارڈر بند کیا تھا، پھر افغان طالبان منت ترلے پہ آ گئے کہ یار ہمیں کھول دو، ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ آپ ایک ہی چیز تو ہو، TTP اور افغان طالبان میں کوئی فرق تو ہے نہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بھی لڑ رہے ہیں اور یہاں پر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ مطلب اپنے مشرقی اور مغربی دونوں بارڈرز پر جو ہے وہ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر سعودی عرب اور UAE کی انویسٹمنٹ کشمیر فروشی کی شرط پر آ رہی ہیں تو پاکستان کو جو ہے وہ ان کو ڈکلائن کر دینا چاہیے، ان کو قبول جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھی پاکستان چل رہا ہے، 75 سالوں سے چل رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے گا، لیکن اپنے قومی وقار اور قومی مفاد پر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں اگر آپ کی کوئی آراء ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔